بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں محمد اسلم صاحب نے پنجاب کا ایک شہر ہے جہانیہ، وہاں سے خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ صدقات جاریہ کسے کہتے ہیں اور ان کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے۔ صدقے کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، بے لباس شخص کو لباس مہیا کر دیا، کسی کی چھت نہیں ہے اسے چھت مہیا کر دی، اور کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا۔ تو یہ سارے کے سارے صدقات ہیں، اور یہ صدقے اپنے وقت پر اپنا اجر بھی وصول کرتے ہیں، اور یہ عمل ایک دفعہ ہو گیا تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کو صدقات جاریہ قرار دیا ہے، یعنی ایسے صدقات کہ جو ایک بار کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر بس ایک بار کا جو صدقہ ہے وہ ملے گا اور اس کے بعد اجر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ عمل تو ختم بے شک ہو گیا ہو، لیکن اس کے اثرات جب تک باقی رہیں گے، اس کے نتائج جب تک انسان حاصل کرتا رہے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی اسی طرح ملتا رہے گا۔ اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اسے اگر اولاد سے نوازا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت عطا فرمائے۔ لوگوں کا ادب کرنا، سچائی کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا، ہر کام میں محنت کرنا اور دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرنا، رزق حلال کی تلاش کرنا، انسانیت کا دوست بن کے زندگی بسر کرنا، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی جو ہے وہ عادت اپنا لینا، اس طرح کے بے شمار کام جو انسانی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، اور انسان کو مختلف اوقات میں یہ سب کام کرنے چاہیے۔ تو وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی یہ والی تربیت کی، تو جب تک وہ بچے یہ کام کرتے رہیں گے تو ان کے والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کے والدین وفات بھی پا جائیں تو تب بھی ان کی اولاد ان کے حوالے سے ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر عمل کر رہے ہیں تو یقیناً والدین کو بھی یہ اجر پہنچایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عمل جس کا صدقہ چلتا رہے، جاری رہے، جس کے اجر و ثواب ختم نہ ہوں، اسے ہم صدقات جاریہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بچوں کی مثال پیش کی، اسی طریقے سے کسی گاؤں میں رستہ خراب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ رستہ بنانے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس سڑک پہ اس راستے سے جتنے لوگ گزریں گے، جتنی اللہ کی مخلوقات گزریں گی، اور اس سہولت کی بنا پر اس کا اجر اس سڑک بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی اعتبار سے اگر کہیں پانی کی قلت ہے اور کسی نے کنواں کھدوا دیا یا پانی پہنچانے کا کوئی اور بندوبست کر دیا، تو جب تک وہ پانی لوگوں کی پیاس، خلق خدا کی پیاس بجھاتا رہے گا، اس وقت تک یہ عمل نہ صرف اپنے اجر کے اعتبار سے جاری رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکتیں اس شخص یعنی کنواں کھدوانے والے اس شخص کے رزق میں شامل کر دی جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی بستی میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں تھی تو کسی نے مسجد بنوا دی، اور اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم کا ایک چھوٹا سا مدرسہ، اسکول، تعلیمی ادارہ بنوا دیا، تو جب تک وہاں پر نماز ادا ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، تو یہ نیکی کرنے والا شخص جس نے ایک بار وہ نیکی کی تھی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ کسی مقام پر کسی نے سرائے بنوا لی مسافروں کے آرام کرنے کے لیے، چاہے وہ محض ایک چھت سی بنا دی ہے، چھت کے نیچے چند بستر یا چند صفیں یا چند چارپائیاں بچھوا دی ہیں کہ آنے جانے والا کوئی مسافر اگر وہاں سستانا چاہے، رات آرام کرنا چاہے، تو بے شمار سرائے دنیا بھر میں بنائے جاتے رہے، اور اب بھی باقاعدہ پاکستان کے طول و عرض میں کئی اس طرح کے مقامات لوگوں کے لیے بنائے گئے جس میں لوگ رات کو آرام کرتے ہیں اور موسم کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خدمت خلق کا کوئی ادارہ جو ہے وہ بنا دینا، جو لوگوں سے فنڈز بھی اکٹھا کرے اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم ایک بہت ہی بڑا
صدقہ جاریہ والا عمل ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اگر پڑھا دیا تو وہ شخص پوری زندگی میں جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے گا، اس کے پیچھے یقیناً اس تعلیم کا بھی اثر ہوگا، اس کا ایک کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو اس تعلیم کی بنا پر جب تک وہ شخص زندہ رہے گا، جاری رہے گا، اور جب تک اس کے مزید اچھے عمل آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ پہلے اس فرد کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو بھی اچھا کام دنیا میں ایسا کیا جائے کہ جو محض وقتی کام نہ ہو، بلکہ جس کام کو ایک وقت تک لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ شہرت کے لیے وہ کام کیا جائے، نہ نیک نامی کے لیے وہ کام کیا جائے، اور نہ ہی اس کام کے ذریعے سے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کا عمل اختیار کیا جائے۔ بے شمار ایسی ایجنسیز، ایسے ادارے، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو بظاہر دیکھنے کے تو خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، رفاہ عامہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ ان اداروں کے ذریعے سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا، سہولت اپنے لیے بندوبست کرنا، تو وہ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا مقصد ہی یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کئی لاکھ کما رہے ہیں تو اس میں سے چند ہزار غریبوں میں تقسیم کر دیے، باقی ان کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر تو کسی کی یہ نیت ہے تو جان لیجئے کہ اس کا صدقہ جاریہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جس کو وہ راضی کرنا چاہے گا اسی کی رضا میں اسے جو کچھ بھی ملے گا بس وہی اس کا حاصل ہوگا۔